بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب علیل ہوئیں تو مدینے میں موجود مہاجر و انصار کی مستورات ان سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ تو بی بی نے ان کے ساتھ جو گفتگو فرمائی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اس گفتگو کا حوالہ ہمیں بہت سی کتب سے ملتا ہے، جن میں سے کچھ اس طرح سے ہیں کہ احتجاج طبرسی میں سوید بن غفلہ نے روایت کی ہے، معانی الاخبار اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں فاطمہ بنت الحسین سے ان کے فرزند عبداللہ ابن الحسن کی زبانی۔ امالی شیخ مفید میں ابن عباس سے روایت ہے، اور کشف الغمہ میں کتاب الثقیفہ ابی بکر احمد بن عبد العزیز الجویری کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور روایت لی گئی ہے عبداللہ ابن الحسن سے، جو انہوں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت الحسین سے روایت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب جناب معصومہ مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو آپ کے پاس مہاجرین اور انصار کی خواتین جمع ہوئیں، سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ بنت رسول آپ نے کس حالت میں صبح کی، یعنی آپ کا کیا حال ہے۔ جناب معصومہ نے حمد و ثناء الہی اور درود پیغمبر کے بعد فرمایا، میں نے آج اس حالت میں صبح کی ہے کہ تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، اور تمہارے مردوں نے میرے حق کو تلف کر دیا ہے۔ میں نے انہیں اس طرح دور کیا ہے جیسے فاسد خرما تھوک دیا جاتا ہے، اور پوری طرح جانچ کر ان سے دشمنی کی ہے۔ ان کی تلواریں باڑھ کے کند ہو جانے، ان کی عمدہ باتوں کے بعد محملات میں پڑ جانے، ان کے ساتھ دوسری قوموں کے برا سلوک کرنے، ان کے نیزوں کے ٹوٹ جانے، ان کی راویوں کے فاسد اور ان کی خواہشوں کے خراب ہو جانے کا خدا برا کرے۔ ان کے نفسوں نے ان کے لیے ایسے اعمالوں کا توشہ بھیجا تھا کہ خدا ان پر غضبناک ہو گیا، اور اب یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ میرے پیو دا تخت سنبھال گی دئی تے قانون دے بدلا نہیں، حق نہ پیا دے اندے ممبر تے بہ کے میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں۔ قتل حسین تے قید زینب دیاں تے میرے سامنے مہراں لا نہیں، میرے پتر مرن ہو میری نیب ویسے، میری دھی بازار رلا نہیں۔ یہ تحقیق کہ حکومت و سلطنت نے ان کی گردنوں میں اپنا پھندا اور بوجھ ڈال دیا ہے، اور انہیں بار بار تباہ و غارت کر دیا ہے۔ خدا ظالموں کی ناک کاٹے اور انہیں بے دست و پا کرے، اور انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے۔ ان پر افسوس ہے کہ انہوں نے خلافت کو ایسے شخص سے دور کر دیا ہے جو رسالت کا مستحکم کرنے والا، نبوت و ہدایت کا سنبھالنے والا، روح الامین کی منزل اور امور دین و دنیا میں ماہر ہے۔ ان کا یہ عمل خسران مبین ہے۔ آخر ان لوگوں نے ابو الحسن کے حق کو کیوں ہڑپ کیا ہے اور کس بات سے ناراض ہیں؟ ہاں، بخدا لوگ ابو الحسن کی مضبوط تلوار
اور موت سے بے پرواہ ہونے یعنی ان کی جرت، ان کی سخت جنگ یعنی جہاد، اور دشمنان اسلام کو پاؤں تلے روندنے اور مثل عذاب حملوں اور خدا کے بارے میں ان کی جرت اور ہمت سے ناخوش ہیں۔ حالانکہ قسم بخدا اگر یہ لوگ کھلے ہوئے صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور واضح دلیل کے قبول کرنے سے کنارہ کشی کرتے تو ابو الحسن ان کو پھر ان باتوں کی جانب واپس لاتے اور انہیں اسی راہ پر لگا دیتے۔ اور قسم بخدا اگر لوگ ابو الحسن سے اس مہار کو الگ نہ کرتے جو رسول خدا نے ان کے حوالے کی تھی تو ابو الحسن اسے نہ چھوڑتے، بلکہ اس مہار کے سہارے بڑی نرم رفتاری سے انہیں لے چلتے کہ نہ اس مہار کا حلقہ چوبیں زخم پہنچاتا، نہ اس کا رہرو تھکتا اور نہ سوار درماندہ ہوتا، اور ابو الحسن ان کو ایسے گھاٹ پر پہنچاتے جس کا پانی مثل آب باراں صاف شفاف اور کثیر ہوتا، جس گھاٹ کے دونوں کناروں سے پانی اچھل کر بہتا اور کبھی گندا اور مقدر نہ ہوتا، اور نہ ہی اس کا سینہ اندر سے تنگ ہوتا، اور ان کی ظاہر و باطن ہر حالت میں خیر خواہی کرتے، دولت سے اپنی کوئی زینت نہ کرتے اور دنیا سے کوئی حصہ نہ لیتے سوائے اتنی مقدار کے جو پیاسے کی پیاس بجھا دے یا بھوکے کو سیراب کر دے، اور اس دنیا سے منہ پھیرنے والے اور دنیا کے طالب کا اور نیز صادق و کاذب کا فرق ظاہر ہو جاتا۔ میں کو فضا بھین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دے، میں اٹھ نہیں سکتی ہوں میرے پاسے تے وہ لگ گئی ہے ضراب شدید، او میں کو گھن جل پیو دی قبر اتے تے ہاتھ ناپ کے میں اجڑی دے، میں دسن ویندیاں ہو آج ہو گیا ہے میرا محسن پتر شہید۔ آیہ قرآنی ہے، اور اگر اہل قریہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں مبتلا عذاب کر دیا، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم بھی کیا تو ان قریب ان کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہنسنے والے ذرا ادھر متوجہ ہوں اور سن لیں کہ جب تک تو زندہ رہے گا زمانہ تجھ کو عجب باتیں دکھاتا رہے گا۔ اگر تم تعجب کرتے ہو تو سب سے زیادہ قابل تعجب ان کا قول ہے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ ابو الحسن کو چھوڑ کر کس جائے پناہ کی طرف مائل ہوئے ہیں اور کس سہارے سے ٹھکانہ لیا ہے، کس ستون پر بھروسہ کیا ہے، کس حلقہ رسن کو پکڑا ہے، رسول خدا کی ذریت کو چھوڑ کر کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ کیسے برے ہیں پناہ لینے والے، اور کیسا برا ہے وہ قبیلہ جس کی پناہ میں داخل ہوئے ہیں، اور ظالموں کو برا ہی بدلہ ملتا ہے۔ خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پیاں، بہوں دیر تائیں ہوں نہیں کھڑ سکدی سردار بابے دی دھی، ہاں ہو میں وارث پیو دے علم دیاں تے متا کھو میں بھول دیاں،
آج ویر جو نہیں ہوں میرے دنیا تے وہ میں خالی ولدی پئیاں۔ انہوں نے سر کو دم سے تبدیل کر دیا ہے، یعنی سر کو پکڑنے کی بجائے دم کو پکڑا ہے، اور سستی کو کمزوری سے تبدیل کیا ہے۔ خدا ایسی قوم کی ناک رگڑے جو ایسی برائیوں کے بعد بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آیہ قرآنی ہے، وہ یقیناً مفسد ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ چند پتھر ڈٹھے ایک قبر اتے تے گیا درد جگر کو کھائے، دل یکدم کر تسلیم گیا وہ یا ام المصائب دی مائے، نقشہ بازار تے زینب دا تے گیا نظار دے سامنے آئے، ہی واسطے کبار تے چادر نہیں وہ رولی زینب باجری دائے۔ بی بی نے فرمایا ان کا برا ہو۔ اس کے بعد ایک اور آیت قرآنی ارشاد فرمائی، آیا وہ شخص پیروی کیے جانے کے قابل ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ کیا برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کے بعد بی بی نے فرمایا، میری جان کی قسم، خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو چکی ہے، مہلت دو کہ بچہ جنے، پھر پیالے بھر بھر کے خون گندا اور زہر ہلاہل اس میں سے دھوو گے۔ فتنے کے لیے دل کو مطمئن کر لو، اور تیغ براں اور ظالم بیدادگر کے تسلط کی خوشخبری لے لو، اور ایسے فساد کے منتظر رہو جو پائندہ اور سب کو لپیٹنے والا ہوگا، اور ظالموں کے استبداد اور خودرائی کے لیے آمادہ ہو جاؤ جو تمہارے مال کی قیمت کو کم کر دے گا اور تمہاری جماعت کو کاٹ کے ڈال دے گا۔ تم پر افسوس ہے، اب کہاں تم راہ راست پر آ سکتے ہو؟ راہ مستقیم تمہاری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ ہم زبردستی اس کو تمہارے گلے میں کیوں کر ڈال دیں جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ جناب معصومہ کا یہ قول ان عورتوں نے اپنے مردوں سے بیان کیا تو ایک گروہ مہاجرین و انصار کا جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت کر کے سب نے کہا کہ اے سیدۃ النساء، اگر ابو الحسن ہم لوگوں سے اس عہد و عقد خلافت کے مستحکم ہونے سے پہلے اس امر کا ذکر کرتے تو ہم ان کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار نہ کرتے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے پہلے جاؤ، تمہاری تقصیر و کوتاہی کے بعد اب کوئی معذرت کی صورت باقی نہیں رہی۔ میری بی بی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ان کی حالت اچھی نہ تھی، مرض الموت میں مبتلا تھیں، اور چند ہی دنوں میں وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری قبر تا پیو دے کول بنی تے تیری کچھ اولاد قریب ہن آپ دساں بن زینب دے وہ تیری نسل چکاؤن بئی دے تے کچھ ہنکاں ملیاں ہی
وک جاتے تے تیری دھی دا عجب نصیب رولی در در تے بے وار سواں تھئی شام چ کبار نصیب